بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ اپنے گھروں میں بالکل ٹھیک ٹھاک خیریت و عافیت سے ہوں گے، اور یہ بھی امید ہے کہ آپ اپنا قیمتی وقت ضائع نہیں کر رہے ہوں گے، بلکہ آپ نے اپنی تعلیمی مصروفیات کو اسی طریقے سے جاری رکھا ہوا ہوگا جس طریقے سے آپ اسکول کے دنوں میں ریگولر ہوا کرتے تھے۔ تو آج کا ہمارا دوسرا لیکچر ہے۔ کل کے لیکچر میں آپ نے ورڈز میننگ کیے تھے۔ آپ کے پاس جو چیپٹر نمبر 3 تھا، ایشیا سم فیکٹس، براعظم ایشیا کے بارے میں اس کے کچھ حقائق اس چیپٹر کے اندر ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آپ لوگ اپنی بکس اپنے پاس رکھیں، لیڈ پینسل آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے۔ کسی بھی ورڈ کا کوئی میننگ جو پہلے آپ نے نہیں لکھا تھا نوٹ بک میں، اب اگر آپ کو ضرورت محسوس ہوتی ہے تو اس کو آپ ساتھ ساتھ اپنی بک کے اوپر لکھتے جائیں، تاکہ ٹرانسلیشن میں آپ کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ امید ہے آپ لوگوں نے ورڈز میننگ اچھی طریقے سے تیار کر لی ہوں گے۔ آپ نے ان کا ٹیسٹ بھی اپنے بہن بھائی والدین کو جو بھی آپ کے پاس ہیں ان کو آپ نے دے دیا ہوگا۔ تو بکس اوپن کریں، چیپٹر نمبر 3 ہے، پیج نمبر 14 ہے، آپ اپنے سامنے رکھیں۔ تو ٹرانسلیشن ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایشیا سم فیکٹس، چیپٹر نیم ہے ایشیا اور اس کے کچھ حقائق۔ دس از اے میپ آف دا ورلڈ۔ دس یہ از ہے اے میپ، ایک نقشہ آف دا ورلڈ، دنیا کا۔ اگر آپ بک آپ کے سامنے ہے تو آپ اوپر ایک پکچر دیکھ رہے ہوں گے جس میں دنیا کا نقشہ مختصر کر کے دکھایا گیا ہے۔ اگر آپ زیادہ ڈیٹیل سے دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نیٹ پہ سرچ کر سکتے ہیں، آپ کو اس میں ڈیٹیل کافی مل جائے گی۔ ایک مختصر سا نقشہ آپ کے سامنے ہے۔ یاد رکھیں کہ جو بھی نقشہ دکھایا جاتا ہے اس کو اگر آپ نے صحیح طریقے سے سمجھنا ہے تو نقشہ آپ کے سامنے ہونا چاہیے، اور آپ کا جو رخ ہے، آپ کا جو چہرہ ہے وہ شمال کی طرف ہونا چاہیے، نارتھ والی سائڈ پہ آپ کا چہرہ ہونا چاہیے۔ تو تب آپ کو یہ جو نقشہ ہے، میپ ہے، یہ آپ کو بہتر طریقے سے سمجھ آئے گا۔ دس از اے میپ آف دا ورلڈ، یہ دنیا کا ایک نقشہ ہے۔ دا 7 کانٹیننٹس آر مارکڈ، اس میں 7 براعظم دکھائے گئے ہیں۔ اب ویسے مارک کا مطلب ہوتا ہے نشان لگانا، لیکن یہاں پہ اس کی ٹرانسلیشن جو ترجمہ ہوگا وہ نشان لگانا نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پہ ترجمہ کریں گے کہ اس میں 7 براعظم دکھائے گئے ہیں۔ ایشیا از دی بگیسٹ کانٹیننٹ۔ بگ، بگر، بگیسٹ، بگ کی 3rd ڈگری استعمال کی گئی ہے۔ بگ بڑا، بگر اس سے بڑا، اور بگیسٹ بہت زیادہ بڑا۔ ایشیا از دا بگیسٹ کانٹیننٹ، ایشیا سب سے بڑا براعظم ہے۔ یہ کل بھی میں نے آپ کو بات بتائی تھی لیکچر میں۔ ایشیا سب سے بڑا براعظم ہے۔ اٹ کورز 17 ملین اسکوائر مائلز، اس کا جو رقبہ ہے وہ 1 کروڑ 70 لاکھ مربع میل ہے۔ یہ 17 ملین ہے۔ تو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ 1 ملین کے اندر 10 لاکھ ہوتے ہیں، اور 100 لاکھ کا 1 کروڑ بنتا ہے، تو 17 ملین کتنا ہوگا؟ 1 کروڑ 70 لاکھ مربع میل۔ اس کا جو احاطہ ہے، اس کا جو رقبہ ہے وہ کتنا ہے؟ اس کا رقبہ کل 1 کروڑ 70 لاکھ مربع میل، یا آپ 17 ملین بھی کہہ سکتے ہیں، جس طریقے سے آپ آسان سمجھے۔ About 1/3 آف آل دا لینڈ ان دا ورلڈ، یہ 17 لاکھ کتنا بنتا ہے کہ پوری دنیا میں جتنی زمین ہے اس کا 1/3، 1/3، یعنی کہ پوری دنیا کے زمین کو اگر آپ 3 برابر حصوں میں تقسیم کریں تو اس کا ایک جو تیسرا حصہ ہوگا وہ ایشیا کا ہے، اور باقی جو 2 حصے ہیں اس پہ باقی 6 براعظم پھیلے ہوئی ہیں۔ نیکسٹ لائن ہے دیر از اے سی ان دا نارتھ، ساؤتھ اینڈ ایسٹ۔ یہ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے شمال میں، جنوب میں اور مشرق میں سمندر ہے۔ اس کی 3 سائڈ پہ سمندر ہے، یہ سمندر میں گھرا ہوا ہے۔ آپ نقشے پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کے 3 سائڈ پہ جو ہے وہ پانی ہے، سمندر ہے۔ یورپ از ٹو دا ویسٹ،
اگر آپ اس نقشے کو لے کر شمال کی طرف منہ کر کے بیٹھے ہیں تو اس کے مغرب میں آپ کو کیا نظر آئے گا؟ یورپ نظر آئے گا. افریقہ ٹو دا ساؤتھ ویسٹ، افریقہ جو ہے وہ کہاں پہ ہے؟ جنوب مغرب کی طرف ہے. ساؤتھ ویسٹ جنوب مغرب کی طرف افریقہ ہے. از جوائنڈ ٹو ایشیا، جو ایشیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جوائن ملا ہوا، جڑا ہوا. از جوائنڈ ٹو دا ایشیا، جو ایشیا کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بائی اے نیرو پیس آف لینڈ، زمین کے ایک تنگ سے ٹکڑے کے ساتھ. کین یو سی اٹ، کیا آپ اسے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ آپ اگر نقشہ آپ کے سامنے ہے تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو افریقہ ہے وہ ایشیا کے ساتھ ایک بالکل چھوٹی سی زمین کی پٹی کے ساتھ جڑا ہوا ہے. بالکل چھوٹی سی، آپ کو یہ اس میں نظر آ رہا ہوگا میپ کے اندر. ایشیا ریچ فرام دا کولڈ آرکٹک اوشن ان دا نارتھ ٹو دا ایکویٹر ان دا ساؤتھ. ایشیا ریچ، ایشیا پہنچتا ہے فرام دا کولڈ آرکٹک اوشن، بحر منجمد شمالی سے، ان دا نارتھ شمال میں، ٹو دا ایکویٹر خط استوا تک، ان دا ساؤتھ جنوب میں. اس کی پوری لائن کی ٹرانسلیشن ہم کس طریقے سے کریں گے؟ ایشیا شمال میں بحر منجمد شمالی سے جنوب میں خط استوا تک پہنچتا ہے یا خط استوا تک پھیلا ہوا ہے. خط استوا کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس اگر بک ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہوں گے ایک لائن بالکل سیدھی سی لگی ہوئی ہے. افریقہ جہاں پہ شو کیا گیا، افریقہ جہاں پہ لکھا ہوا ہے اس سے تھوڑا سا نیچے اگر آپ آئیں تو ایک بالکل سیدھی لائن پورے پیج پہ لگی ہوئی ہے. اسے ایکویٹر کہتے ہیں، یعنی کہ جو پوری زمین کو دو برابر حصوں میں، یعنی ایک متوازی لائن جو زمین کو دو برابر حصوں میں تقسیم کرتی ہے، اسے ہم خط استوا کا نام دیتے ہیں. اور جو عمودی لائن تقسیم کرتی ہے وہ نصف النہار، خط نصف النہار اسے کہا جاتا ہے. تو یہ بالکل متوازی لائن ہے، اسے ہم خط استوا کہتے ہیں. یہ آپ کی بک کے اوپر مینشن بھی کی گئی ہے. تو اس میں آپ نے کیا لکھا ہے، کیا پڑھا ہے کہ یہ جو ہمارا ایشیا ہے یہ شمال میں بحر منجمد شمالی سے لے کر جنوب میں خط استوا تک پھیلا ہوا ہے یا خط استوا تک پہنچتا ہے. نیکسٹ آپ دیکھیں، اٹ ہیز گریٹ فلیٹ پلینز، اس میں بڑے بڑے ہموار میدان، فلیٹ پلینز بالکل سیدھے ہموار پلینز میدانوں کو کہا جاتا ہے. ہائی اسٹیپ ماؤنٹین، ہائی اونچی، اسٹیپ عمودی، ماؤنٹینز پہاڑیاں ہیں. اینڈ ہنڈریڈز آف آئیلینڈز آف آل سائزز، اور سینکڑوں مختلف قسم کے جزائر ہیں، جزیرے کی جمع جزائر ہیں. تو اس کی ٹرانسلیشن ہم کیسے کریں گے کہ اس میں یعنی ایشیا میں بڑے بڑے ہموار میدان، سیدھے اونچے پہاڑ اور مختلف سائز کے سینکڑوں جزیرے ہیں، سینکڑوں جزائر ہیں، جزیرے ہیں، دونوں طریقوں سے آپ کہہ سکتے ہیں. نیکسٹ لائن ہے، دا ہائیسٹ ماؤنٹین ان دا ورلڈ، دنیا کی سب سے جو بلند چوٹی ہے، جو سب سے بلند پہاڑی ہے، کون سی ہے وہ آپ جانتے ہوں گے، ماؤنٹ ایوریسٹ از ان ایشیا، وہ بھی ایشیا میں ہے. دنیا کی بلند ترین پہاڑی ماؤنٹ ایوریسٹ کہاں پر ہے؟ ایشیا میں. یہ بھی ایک ایشیا کا اعزاز ہے کہ بلند ترین پہاڑی جو ہے وہ ایشیا کے اندر موجود ہے. نیکسٹ آپ لائن دیکھیں، دیر آر گریٹ کنٹراسٹ بٹوین مینی آف دا کنٹریز، دیر آر گریٹ کنٹراسٹ، بہت زیادہ تضادات ہیں، گریٹ کنٹراسٹ بہت زیادہ تضادات ہیں، بٹوین مینی آف دا کنٹریز مختلف ممالک میں، اینڈ پیپل آف ایشیا اور ایشیا کے مختلف لوگوں میں. ایشیا کے جو مختلف ممالک ہیں اور ایشیا میں رہنے والے جو مختلف لوگ ہیں ان میں بہت زیادہ تضادات ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایشیا کے جو مختلف ممالک ہیں ان سب کی ثقافت، ان کی تہذیب، ان کے رسم و رواج، ان کا مذہب، یہ ساری چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں. ان کی زبانیں مختلف ہیں، ان کے مذاہب آپ خود دیکھ سکتے ہیں. بھارت کے اندر مذہب مختلف ہے، زبان ان کی اور ہے، پاکستان کے اندر اور ہے، بنگلہ دیش میں آپ چلے جائیں وہاں پہ زبانیں، ان کے رسم و رواج، ان کی ثقافت وہ مختلف ہے. سری لنکا میں چلے جائیں آپ، نیپال میں، مالدیپ میں، بھوٹان میں،
جتنی بھی ایشیائی ممالک ہیں ان سب کی ثقافت، ان کے رسم و رواج ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو یہاں پر یہی کہا جا رہا ہے کہ ایشیا میں رہنے والے جو لوگ ہیں یا ایشیا کے جو ممالک ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں، ان کے اندر تضادات ہیں، ایک دوسرے کے الٹ ہیں، وہ ان کی ثقافت، رسم و رواج، تہذیب سارے ایک جیسے نہیں ہیں، وہ مختلف ہیں ایک دوسرے سے۔ نیکسٹ، the oil purchasing desert the oil producing desert، آئل پروڈیوسنگ تیل پیدا کرنے والے، ڈیزرٹ صحرا ایریا صحرائی علاقے آپ کہہ لیں گے، آف مڈل ایسٹ مشرق وسطی کے، آر ویری ڈفرینٹ بہت مختلف ہیں، فرام دا رائس بیلٹ چاول والی پٹی سے، آف ساؤتھ ایسٹ ایشیا مشرقی ایشیا کی۔ تو آپ کیا اس کی پوری لائن کی ٹرانسلیشن کیسے کریں گے کہ مشرق وسطی کے تیل پیدا کرنے والے صحرائی علاقے جنوب مشرقی ایشیا میں چاول پیدا کرنے والی علاقوں کی پٹی سے بہت زیادہ مختلف ہیں۔ نیکسٹ ہمارے پاس لائن ہے، دا پیپل ہیو ڈفرنٹ ریلیجنز، لوگ مختلف مذاہب رکھتے ہیں، ریلیجن مذہب کی جمع ہے، ریلیجنز مختلف مذاہب رکھتے ہیں، ڈفرنٹ لینگویجز ان کی مختلف زبانیں ہیں، اینڈ ڈفرنٹ کلچرز اور ان کی مختلف ثقافت ہے، یعنی کہ یہاں پہ رہنے والے لوگ جو ہیں ان کے مختلف مذاہب ہیں، ان کی مختلف زبانیں ہیں اور ان کی مختلف ثقافت ہے۔ تو یہاں تک آپ کے تقریباً 2 پیراگراف جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں، ان کی ٹرانسلیشن آپ نے اچھے طریقے سے تیار کر لینی ہے، ہر ورڈز کی ٹرانسلیشن، پھر پوری لائن کی ٹرانسلیشن، تاکہ پیپر میں جب ٹرانسلیشن آپ کو دی جائے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ کر لکھ سکیں۔ اس لیکچر کو آپ نے اچھے طریقے سے پریپیئر کرنا ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی تو آپ یہ ساری چیزیں اچھی طریقے سے تیار کر چکے ہوں گے۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، لیکچر نمبر 3 میں۔ تب تک کے لیے آپ کا اللہ تعالی حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔